ایک آدمی کی گائے مسجد میں گھس گئی. کیا گھسی بھائی؟ بولو بھائی. ارے ادھر دیکھیے بھائی, کیا گھس گئی؟ گائے گھس گئی. امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آ گئی ہے تو امام صاحب لاٹھی لیے 4-5 لاٹھی گائے کو مارے. جب تک گائے والا پیچھے سے آ گیا تو امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا, اب میری گائے کو کاہے مارے؟ تو امام صاحب بولا کہ مردود, گائے مسجد میں آ گئی, گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی؟ تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے, اس لیے مسجد میں آ گئی, ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, یہ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گئی, ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے. قربان جاؤ, آج ہم کوٹے جا رہے ہیں, آج ہم پیسے جا رہے ہیں, اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے. تمہیں ہوش ہے؟ اللہ پوچھے گا مسلمانوں, اللہ پوچھے گا, اللہ پوچھے گا. تیار رہو, بابری مسجد ہم سے چھین لی گئی. قربان جاؤ. کیوں چھین لی گئی؟ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے. گیان واپی مسجد وارانسی میں بہت بڑی مسجد ہے, وہاں بھی پوجا کی اجازت دے دیا گیا ہے. وہاں کا جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے اجازت دے دیا کہ اس کے تہہ خانے میں مندر تھا, اس لیے پوجا کی اجازت ہے, جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. 4000 مسجدوں پہ ہماری نظر ہے. ہندوستان میں جو بڑی بڑی 4000 مسجد ہے اس پر ان کی نظر ہے. اے مسلمانوں, ایک بات یاد رکھنا, اگر ہم لوگوں کی دوری مسجدوں سے ایسی بنی رہی تو قسم خدا کی ایک دن ایسا آئے گا کہ سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. سجدہ کرنے کے لیے زمین نہیں ملے گی. گوشت کھانے سے ہوگا. اے بھیا کی گوشت کھلو, چربی چلے وہاں, ایک دم انگلی میں چربیاں نہیں چھوٹے. اللہ کے فرشتے اتنا مارے گا نا, سر کا بال اڑا دے گا. آپ کس ہوش میں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس لیے مسلمانوں سنو, اپنی مسجدوں کو آباد کرو. انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے, اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. مسجدوں کو آباد کرو, اللہ تیری زندگی کو آباد کرے گا. جو نمازی ہوتا ہے, اور قربان جاؤ, جب بتایا گیا حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جب کوئی کسان فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے, باری میں چلے جائے, کاروبار میں چلا جائے, وہ کھیت میں گیا, وہ کسان کسی پودے میں ہاتھ لگا دے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے. سوچو, مسجد کے بغل میں گھر تھا, بھینس پالتا تھا بیچارہ. تو امام صاحب نے کہا, رے بابو تو بھینسے کے چکر میں رہے کہ نمازوں پڑھویں؟ تو بولا کہ حضرت ہمارا ٹائم چھے, تو دیکھے جو ہم کتنا پریشان نہیں. تو حضرت نے کہا کہ سن, یہ بھینس کام نہیں دے تو, یہ بھینس کام نہیں دے تو نماز پڑھ, یہ بھینسیا تمہاری زیادہ دودھ دے گی, نماز پڑھ. بولا کی بولی جو, بھینس دودھ دے گی؟ بولا ایک دم دے گی, ابھی 10 کلو دے رہی, نماز پڑھو گی 15 کلو دے گی. بولا ٹھیک ہے, تو پہلے کہنے نے بتایا ہم صبح فجر ہی سے آ جائیں گے. بولا جو نہا دھو کے رات میں تیار ہوا, فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی, 4 بجے بھور میں مسجد پہنچ گیا. اذان ہوئی, نماز پڑھا, نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا نا, دیکھا ہے وہ بھینس مر گئی. بولا ہو اللہ, یہ کون کرشمہ بلے ہو. قربان جاؤ, دوڑا مسجد گیا, امام صاحب سے بولا, امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا امام صاحب ابھی نا فجر پڑھے آپ کے پیچھے. بولا ہاں. بولا کہ حضرت فجر پڑھ کے گھر گئے, یہ ایک بھینس مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کہا تم ڈر گئے؟ بولا نہیں ڈرے نہیں ہیں. تو بولے جو گھر آ گیا. ظہر کی اذان ہوئی تو بڑا ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا کہ کہیں دوسری بھی نہ چلی جائے. نماز ظہر کا پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا, اتفاقاً کہیے دوسری بھینس مر گئی. بس سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولا ہم سمجھ گئے نہیں, ہاں 5 وقت کی نماز ہے, 5 بھینس ہماری چلی جائے گی. ایک بھینس کا بچہ نہ چلا رہا تھا. بھینس کا بچہ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ پرو.
ارے بولو نا پرو بولے چھے. تو پرو چلا رہا تھا, نہ دانا کھا رہا تھا نہ پانی پی رہا تھا. تو یہ آدمی بولا کہ زیادہ چلاؤ مت, 2 فرض پڑھیں 2 چلی گئی ہے, تمہارے لیے فرض نہیں پڑھیں گے, 2 نفل پڑھیں گے, تم بھی چلے جاؤ گے. مسلمانوں نماز پڑھو. نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے, نماز تو نوازنا چاہتی ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. شرط ہے کہ تم پہلے نماز پڑھ کر تو دیکھو, شرط ہے کہ تم پہلے اپنی پیشانی کو زمین پر سجا کر دیکھو. اس لیے کسی بنگلہ شاعر نے کہا تھا کہ نماز 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 کے بولو نا کاج آچھے, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. انشاءاللہ میرے بچوں, آج تک جمعے کی نماز پڑھتے رہے, آگے بھی پڑھتے رہو, لیکن اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو میرے بچوں کہ ہم سے بھول ہوئی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. صرف ہم جمعہ پڑھتے تھے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے. انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. یہ پکا وعدہ ہے؟ ارے پکا وعدہ ہے کہ کچا وعدہ ہے؟ ہاں, ہم امام صاحب سے کہنا چاہیں گے کہ امام صاحب بس سمجھ لیے جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے, مجھے امید ہے کہ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی, کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے, اللہ ان کی زندگی کو بدلنا تیرا کام ہے. یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے, یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے, یا اللہ مرد مجاہد بنا دے, یا اللہ میدان جنگ کا غازی بنا دے. یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں, یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے. آمین بولے الحمدللہ.